لا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان لوگے اپنے اعمال بد کے اس برے نتیجے کو وقت موت۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کہا ہاں ہاں جلد جان لوگے قبروں میں پہنچ جانے کے بعد۔ دنیا میں تو لوگ سمجھاتے رہے لیکن تم نے یقین نہ کیا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے مرنے کے بعد۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے تمام نعمتوں کی جائے گی، پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ تم نے زندگی دی گئی تھی، تمہیں جوانی دی تھی، کہاں گزار کر کے آئے، یہ فراغ، یہ وسعتیں، سب کچھ دیا گیا تھا، ان تمام چیزوں کو کہاں گزار کر کے آئے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہاں پر کس چیز کو کیسے استعمال کیا، کہاں گزار کر کے آئے۔ ہمیں جو خالی وقت ملا ہے وہ ہم نے کہیں یوں ہی آباریوں میں تو نہیں گزار دیا۔ ایک بادشاہ کے یہاں پر ایک لونڈی رہا کرتی تھی خادمہ، جو اس کی سیج کو تیار کیا کرتی تھی۔ بادشاہ کے جانے کے بعد اس کے آنے سے پہلے پھولوں کی سیج کو سجا کر کے وہ تیار کرتی تھی کہ بادشاہ آ کر اس پر آرام کرے گا۔ ایک دن بادشاہ سیر و تفریح کے لیے گیا ہوا تھا، اس کے آنے سے پہلے خادمہ نے اس کی سیج کو تیار کیا اور پھولوں کی سیج سجا کر اس خادمہ کے دل میں خیال پیدا ہوا، آج میں بھی تو اس پر بیٹھ کر کے دیکھوں پھولوں کی سیج پر بیٹھنے کے کیا لطف اور کیا مزہ ہوتے ہیں، بادشاہ کو کیا لذت حاصل ہوتی ہوگی۔ وہ سیج تیار کر کے پھولوں کی سیج پر اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکی ماندی اس کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی جب اس کو۔ بادشاہ اتنے میں باہر سے واپس آیا محل کے اندر، اور بادشاہ نے جب دیکھا کہ خادمہ اس کی سیج پر لیٹی ہوئی ہے تو اس نے جلاد کو کہا اس کو اٹھا اور اس کو پکڑ کر کے الٹا لٹکا کر اس پہ کوڑے مار، اور اتنا مار کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ دوسرے خادموں کو، غلاموں کو پتہ لگ جائے کہ بادشاہ کے استعمال کی چیزیں کتنی مقدس ہوا کرتی ہیں، بادشاہ کی سیج کتنی مقدس ہوا کرتی ہے۔ جلاد نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے الٹا لٹکا دیا اور لٹکا کر کے اس پر کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ جب بادشاہ کے حکم سے جلاد کوڑے مارتا تھا تو یہ خادمہ چیختی تھی، چلاتی تھی، مار کھاتی تھی اور روتی تھی۔ پھر اچانک یہ مار کھاتے کھاتے ہنسنے لگتی ہے، مسکراہٹ آئی اس کے چہرے پر۔ بادشاہ نے جلاد سے کہا کہ ٹھہر جا، اب اس سے پوچھ کہ یہ ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے کوڑے مارنے تو بند کیے اور خادمہ سے پوچھا یہ بتا کہ روتی کیوں تھی، تو اس نے کہا تو کوڑے مارتا تھا، میں روتی بھی نہ تو پھر اور کیا کرتی، تکلیف ہوتی تھی تو چیخ نکلتی تھی۔ وہ کہا کہ یہ تو میری بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے تو روتی ہے، لیکن یہ بتا کہ پھر ہنسنے کیوں لگی ہے۔ تو اس خادمہ نے کہا ہنستی اس لیے ہوں کہ میں چند لمحوں کے لیے اس پھولوں کی سیج پر لیٹی تھی تو میرا یہ حال ہوا ہے کہ اتنی مار کھانی پڑی ہے، سوچ یہ رہی ہوں تو جو زندگی بھر اس پھولوں کی سیج پر سوتا رہا، اپنے رزق کی تلاش میں ایسا ہے کہ رازق کو بھول گیا، کبھی اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں 2 سجدے بھی نہیں کیے ہیں۔ میں چند لمحوں کے لیے سوئی تھی، 2 وقت کی میری نماز قضا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اتنی سزا جھیلنی پڑی ہے، تو پھر جو زندگی بھر اس سیج پر سوتا رہا، پھر کل قیامت کے دن اس کا کیا بنے گا، اس کو کتنی سزا بھگتنی پڑے گی۔